अब्दुल मोमिन ताहिर साहब तिलावत कुरान करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़्रतिम मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर वयअमुरून बिलमारूफ वयनहौन अनिल मुनकर वउलाइक हुमुल मुफ्लिहून। वला तकूनू कल्लज़ीन तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात वउलाइक लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यौम तब्यद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह फ़अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। वअम्मल्लज़ीना अब्यद्दत वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ये सूरह आल इमरान की आयत 103 और 108 तक आपके सामने तिलावत की गई। अब इनका तर्जुमा पेश है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का ऐसा तक़वा इख्तियार करो जैसा उसके तक़वा का हक़ है,
اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرمانبردار ہو، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو الگ الگ ہو گئے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو الگ الگ ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ چکے تھے، اور یہی ہیں وہ جن کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے۔ جس دن بعض چہرے روشن ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ پڑ گئے ان سے کہا جائے گا، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ پس عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے چہرے روشن ہو گئے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فارسی نظم سید عاشق حسین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فارسی منظوم کلام۔ جان و دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچه آل محمد است. دیدم به عین قلب، شنیدم و گوش هوش، در هر مکان ندای جمال محمد است. در هر مکان ندای جمال محمد است. این چشمه روان که به خلق خدا دهم، یہ قطره‌ای ز بحر کمال محمد است. یہ قطره‌ای ز بحر کمال محمد است. این آتشم ز آتش مهر محمدی است. این آتشم ز آتش مهر محمدی است. و این آب من ز آب زلال محمد است. جان و دلم فدائے جمال محمد است. اب میں اس کا ترجمہ پیش خدمت کرتا ہوں جو حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا ہے. میرے دل و جان محمد کے جمال پر فدا ہیں.
میری خاک محمد کے کوچہ پر قربان ہے۔ میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا اور عقل کے کانوں سے سنا، ہر جگہ محمد کے جلال کا شورہ ہے۔ معرفت کا یہ بہتا چشمہ جس سے مخلوق خدا کو سیراب کر رہا ہوں، یہ تو محمد کے کمالات کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہے۔ یہ میری آگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی آگ ہے، آگ کا ایک حصہ ہے، اور یہ میرا عرفان محمد کے شفاف چشمہ معرفت سے ہے۔ اللہم صلی علی حفیظ احمد صاحب اردو نظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکیزہ منظوم کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے، ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا، ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا، نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے، آؤ لوگوں کہ یہیں نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آج ان نوروں کا ایک زور ہے اس عاجز میں، دل کو ان نوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے،
مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے۔ ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام، ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام، دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے۔ تیری الفت سے ہے معمور میرا ہر ذرہ، اپنے سینے میں یہ ایک شہر بسایا ہم نے۔ دیکھ کر تجھ کو عجب نور کا جلوہ دیکھا، دیکھ کر تجھ کو عجب نور کا جلوہ دیکھا، نور سے تیرے شیاطین کو جلایا ہم نے۔ ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول، ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام،
مدحاں میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مخالفین احمدیت آج کل اپنے زوم میں ہمیشہ سے ایک الزام لگا رہے ہیں، اور ایک ایسا بڑا الزام ہے جو ان کے خیال میں جماعت احمدیہ مسلمہ کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔ آج کل میں نے اس لیے کہا ہمیشہ سے یہ الزام ہے، لیکن آج کل بہت شدت اور زور سے لگایا جا رہا ہے، اور وہ ہے نعوذ باللہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ختم نبوت سے انکار۔ اگر وہ اپنے الزام میں سچے ہیں تو یقیناً جو وہ کہتے ہیں صحیح ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ ایک ایسا الزام ہے جس کا جماعت احمدیہ مسلمہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں، بلکہ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پس یہ انتہائی ظالمانہ اور جاہلانہ اعتراض اور الزام ہے جو جماعت احمدیہ پر لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔
ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور دوسری طرف بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ کے مطابق ختم نبوت کے عقیدے کو نہ مان کر کافر بن جائیں۔ جماعت احمدیہ اپنی ابتدا سے آج تک اعلان کر رہی ہے کہ یہ نام نہاد علماء جھوٹ کہتے ہیں اور اس کا حقیقت سے دور کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن عامۃ المسلمین کو انہوں نے اس قدر خوفزدہ کر دیا ہے کہ عمومی طور پر وہ یہ سوچنے، سمجھنے اور سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ احمدی کیا کہتے ہیں، لیکن جو اس پر غور کرتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں، قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ حقیقت میں احمدی مسلمان ہی حقیقی مسلمان ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو مسیح موعود اور مہدی موعود مان کر ہی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام کی شناخت ہو سکتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے نام نہاد علماء اپنے ذاتی مفادات کے حاصل کرنے اور اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے اب ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ جس طرح بھی ہو مسلمانوں کو احمدیوں کے قریب بھی نہ آنے دیا جائے، ان علاقوں کے مسلمانوں کو۔ اسی طرح ان کی کوششیں دوسرے مسلمان ممالک میں بھی ہیں کہ یہاں احمدیت کو بدنام کیا جائے، اور یہی اب ان کا حال ہے کہ بہت سارے وفود انہوں نے افریقہ میں بھیجنا شروع کر دی ہیں، وہاں سے بھی خبریں آتی ہیں اور لالچ دیے جاتے ہیں ان کو کہ تم احمدیت چھوڑ دو، ہم تمہیں مسجدیں بنا کر دیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن وہ مسلمان جن کو اسلام کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا، انہوں نے احمدیت کے ذریعے سے حقیقی اسلام سیکھا، نماز سیکھی، قرآن سیکھا، وہ یہ ان کو جواب دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نومعین بڑے مضبوط ہیں کہ اتنا عرصہ تم لوگوں کو ہوش نہیں آئی۔ آج جب جماعت احمدیہ نے آ کر ہمیں قرآن پڑھایا، ہمیں نماز سکھائی، ہمیں مسجد بنا کر دی، ہمارے بچوں کی تربیت کی، ان کو قرآن پڑھایا اور نماز سکھائی اور دین کا علم دیا، اب تمہیں خیال آیا ہے بس ہمارے پاس سے چلے جاؤ، کبھی بھی ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن بہرحال یہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انسانی کوششیں اور منصوبے خدا تعالیٰ کے منصوبوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ اس نے مسیح موعود کے ماننے والوں کو اکثریت میں بدلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اس لحاظ سے تو ہم احمدیوں کو ذرا بھی شبہ نہیں ہے کہ یہ احمدیت کی ترقی کو کسی طرح بھی روک سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو الہام فرمایا تھا کہ میں تجھے عزت دوں گا اور بڑھاؤں گا، اور ہر روز ہم یہ نظارہ کرتے ہیں کہ باوجود مخالفین احمدیت کے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود، اسلام کے بنیادی عقیدے کے بارے میں، احمدیوں کے بارے میں یہ مشہور کرنے کے کہ یہ اس کو مانتے نہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ احمدیت میں روزانہ شامل ہوتے ہیں اور مسلمانوں میں سے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا
کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. اور بعض لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، ہمیں یہ علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، لیکن وہ کوشش کر کے ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ کس طرح انہیں احمدیت کا علم ہوا اور اب وہ جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. موجودہ دور کی ترقی نے اس تبلیغ کے خود ہی سامان پیدا کر دیے ہیں. پھر مخالفین کی اپنی حرکتیں، ان کی اپنی تقریریں، ان کی اپنی غلط باتیں جو سوشل میڈیا میں وہ پھیلاتے ہیں، کے ذریعے سے پھیلا رہے ہیں آج کل، اور اپنے ماحول میں احمدیوں کے متعلق بے ہدہ گوئی کرتے ہیں. ان کی یہی باتیں کئی نیک فطرتوں کو ہماری طرف متوجہ کرتی ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں جنہیں انسانی منصوبے روک نہیں سکتے. آج یہ جلسہ بھی جو دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا ہی ثبوت ہے. ورنہ ہمارے وسائل کو اگر دیکھیں تو یہ ناممکن ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں اسلام کا حقیقی پیغام ہم پہنچا سکیں. بس یہ تبلیغ کے کام خدا تعالیٰ خود کر رہا ہے، اور یہ بھی تبلیغ کا ہی حصہ ہے کہ ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ختم نبوت کی حقیقت کو بھی دنیا کو بتائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فرض کے لیے مقرر کیا ہے. اور یہی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ تبلیغ کو دنیا میں پھیلانا ہے، اسلام کی تبلیغ دنیا میں کرنی ہے. اور یہی حکم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اس زمانے میں اشاعت اسلام کی جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ مسیح موعود کے زمانے سے ہی وابستہ تھے. بس یہ فرض ہے اب سب کا کہ ہم تبلیغ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ختم نبوت کے حقیقی معنی کیا ہیں، اسلام کی حقیقی تعلیم کیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ کیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبیین ہونے اور آپ کے بلند مقام و مرتبہ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں ہی آج میں کچھ بیان کروں گا. بہت سے غیر جماعت مسلمان بھی جو ہم ایسے ہیں جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہیں باتیں. آپ نے یہ فرمایا کہ میرا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر کامل ایمان ہے کہ جہاں خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ٹھہرا دیا، وہاں آپ کی شریعت کو بھی کامل کر دیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان بھی فرما دیا. اکمال دین بھی ہو چکا ہے اور اتمام نعمت بھی، اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اب اسلام ہی پسندیدہ دین ہے. اور اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال خیر کی راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرنا بدعت ہے. آپ اپنے مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ یہ جو خود تراشیدہ وظائف ہیں جو تم نے اختیار کر لیے ہیں، اور درود ہیں، اور چند کافیوں کو جیسے بلے شاہ کی کافیاں ہیں، ان کو ہی کافی سمجھ لیا گیا ہے، انہی کو دین سمجھ لیا گیا ہے، قرآن کریم کی تعلیم کو بھلا دیا گیا ہے، نمازوں میں لذت نہیں رہی ان کی،
اور نمازوں میں لذت حاصل ہونے کے بجائے اپنے بنائے ہوئے اذکار پر ان کو وجد طاری ہو جاتا ہے، اور پگڑیاں اتار کر پھینک دیتے ہیں اپنی، ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں، گانے تو نہیں، ناچنا شروع ہو جاتے ہیں، دھمال ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی حرکتیں ہوتی تھیں؟ اور یہ باتیں جو آپ نے فرمائی ہیں، یہ کو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کی صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ آج کل بھی اسی طرح کی مجلسیں مسلمانوں کے میں ہوتی ہیں، بھنگڑا ڈال رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی حرکتیں عام دیکھی جا سکتی ہیں۔ آج کل عجیب جی حلیے بنائے ہوتے ہیں ان لوگوں نے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر تو الزام لگاتے ہو کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ختم نبوت کی مہر کو توڑ دیا، گویا کہ میں کوئی مستقل نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ میرا دعویٰ آپ نے فرمایا کہ میرا دعویٰ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر آپ کی شریعت پر عمل کرنا اور کروانا ہے، مگر تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ جھوٹی نبوت تو تم لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے، جبکہ خلاف رسول اور خلاف قرآن تو تم یہ نئے نئے اوراد اور ذکر نکال کر رہے ہو۔ اگر انصاف ہے تو بتاؤ کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم اور عمل پر کچھ اضافہ کر رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں، یا تم لوگ کیا الرا کا ذکر، آپ فرماتے ہیں کیا الرا کا ذکر میں نے بتایا ہے یا تمہاری اختراع ہے؟ اور اسی طرح صرف اللہ کی محفلیں ہیں اور نماز میں اور دعاؤں میں کی طرف کچھ توجہ نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور رسمیں نکالی ہوئی ہیں، کیا بدعات پیدا کی ہوئی ہیں، پیروں فقیروں کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں۔ یہ سب دین اسلام میں بدعات ان لوگوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے داخل کی ہوئی ہیں۔ بس آپ فرماتے ہیں کہ الزام مجھے نہ دو، اپنی حالتوں کو دیکھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی شخص سچا مسلمان نہیں ہو سکتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں بن سکتا جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین نہ کرے، جب تک ان محدثات سے الگ نہیں ہوتا، یعنی جو نئی نئی بدعات پیدا کر لی ہیں انہوں نے اپنے دین میں، اور اپنے قول اور فعل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سعدی نے کیا اچھا کہا ہے کہ بزہد و برا کوش و صدق و صفا ولیکن میں فضائے بر مصطفیٰ، یعنی زہد و تقوی اور صدق و صفا کے لیے ضرور کوشش کر، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق سے تجاوز نہ کر۔ آپ نے فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد تو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نبوت کو دوبارہ قائم کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا مدعا جس کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمارے دل میں جوش ڈالا، ہمارے دل میں جوش ڈالا ہے، یہی ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم کی جائے جو عبدالآباد کے لیے خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، اور تمام جھوٹی نبوتوں کو پاش پاش کر دیا جائے جو ان لوگوں نے اپنی بدعتوں کے ذریعے قائم کی ہیں۔ ان ساری گدیوں کو دیکھ لو، یعنی پیروں فقیروں کی گدیاں جو ہیں، اور عملی طور پر مشاہدہ کر لو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم ایمان لائے ہیں یا وہ؟ پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ اس مضمون کو جاری رکھتے ہوئے کہ یہ ظلم اور شرارت کی بات ہے کہ ختم نبوت سے خدا تعالیٰ کا اتنا ہی منشا قرار دیا جائے کہ منہ سے ہی خاتم النبیین مانو
اور کرتوتیں وہی کرو جو تم خود پسند کرو، اور اپنی ایک الگ شریعت بنا لو۔ بغدادی نماز غیر احمدیوں نے بنائی ہوئی ہیں چیز، عجیب عجیب قسم کی بدعتیں، بغدادی نماز ہے، معکوس نماز وغیرہ ایجاد کی ہوئی ہیں۔ کیا قرآن شریف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی اس کا کہیں پتہ لگتا ہے؟ اور ایسا ہی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ کہنا، اس کا ثبوت بھی کہیں قرآن شریف سے ملتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو شیخ عبد القادر جیلانی کا وجود بھی نہ تھا، پھر یہ کس نے بتایا تھا؟ آپ فرماتے ہیں شرم کرو، کیا شریعت اسلام کی پابندی اور التزام اسی کا نام ہے؟ آپ فرماتے ہیں اب خود ہی فیصلہ کرو کہ کیا ان باتوں کو مان کر اور ایسے عمل رکھ کر تم اس قابل ہو کہ مجھے الزام دو کہ میں نے خاتم النبیین کی مہر کو توڑا ہے؟ اصل اور سچی بات یہی ہے کہ اگر تم اپنی مساجد میں بدعات کو دخل نہ دیتے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت پر ایمان لا کر آپ کے طرز عمل اور نقش قدم کو اپنا امام بنا کر چلتے، تو پھر میرے آنے ہی کی کیا ضرورت ہوتی؟ آپ فرماتے ہیں تمہاری ان بدعتوں اور نئی نبوتوں نے ہی اللہ تعالیٰ کی غیرت کو تحریک دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں ایک شخص کو مبعوث کرے جو ان جھوٹی نبوتوں کے بت کو توڑ کر نیست و نابود کرے۔ بس اسی کام کے لیے خدا نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے۔ آپ فرماتے ہیں گدی نشینوں کو سجدہ کرنا یا ان کے مکانات کا طواف کرنا یہ تو بالکل معمولی اور عام باتیں ہیں۔ پھر آپ اپنی بعثت کے مقصد اور جماعت کے قیام کے مقصد کو بیان فرماتے ہوئے اور ختم نبوت کی حقیقت کیا ہے اس کو کی وضاحت فرماتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اس لیے قائم کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور عزت کو دوبارہ قائم کریں۔ ایک شخص جو کسی کا عاشق کہلاتا ہے، اگر اس جیسے ہزاروں اور بھی ہوں تو اس کے عشق و محبت کی خصوصیت کیا رہی؟ تو پھر اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہیں جیسا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے کہ ہزاروں خانقاہوں اور مزاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہیں، دوسری طرف خانقاہوں اور مزاروں کی صرف دعا کے لیے نہیں جاتے بلکہ پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ تو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جاتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، مگر اجمیر اور دوسری خانقاہوں پر ننگے سر اور ننگے پاؤں جاتے ہیں، ان کو بھی وہی مقام دیا ہوا ہے۔ پاک پٹن کی کھڑکی میں سے گزر جانا ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے بدعات پیدا کی ہوئی ہیں کہ وہاں کھڑکی میں سے گزر جاؤ، دروازے میں سے گزر جاؤ بزرگ کی تو نجات مل جائے گی۔ فرمایا کہ کسی نے کوئی جھنڈا کھڑا کر رکھا ہے، کسی نے کوئی اور صورت اختیار کر رکھی ہے۔ ان لوگوں کے عرسوں اور میلوں کو دیکھ کر ایک سچے مسلمان کا دل کانپ جاتا ہے کیا کہ یہ انہوں نے کیا بنا رکھا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو آپ فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کو اسلام کی غیرت نہ ہوتی اور ان الدین عند اللہ الاسلام خدا کا کلام نہ ہوتا اور اس نے نہ فرمایا ہوتا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو بے شک آج وہ حالت اسلام کی ہو گئی تھی کہ اس کے مٹنے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور اس کی رحمت اور وعدہ حفاظت نے تقاضا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کو پھر نازل کرے اور اس زمانے میں آپ کی نبوت کو نئے سرے سے زندہ کر کے دکھا دے۔ چنانچہ اس نے اس سلسلے کو قائم کیا اور مجھے مامور اور مہدی بنا کر بھیجا۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دین کو دوبارہ دنیا میں اس کی اصل حالت میں قائم کرنے اور پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے
اور اس وعدے کے ساتھ بھیجا ہے کہ وہ غلبہ بھی عطا فرمائے گا، اسے دنیاوی حکومتوں کی لگائی ہوئی قدغنیں اور علماء کے مظالم اور بیہودہ گوئیاں کس طرح پھلنے پھولنے سے روک سکتی ہیں۔ ہم ہی ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی تعلیم کے مطابق اور ان کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے آج دنیا کے 210 ممالک میں خاتم النبیین کے جھنڈے کو لہرا دیا ہے، اور اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ سلسلہ کا قیام کس غرض سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں آج 2 قسم کے شرک پیدا ہو گئے ہیں، جنہوں نے اسلام کو نابود کرنے کے لیے بے حد سعی کی، اور اگر خدا تعالیٰ کا فضل شامل نہ ہوتا تو قریب تھا کہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ دین کا نام و نشان مٹ جاتا، مگر چونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ وعدہ یہ حفاظت چاہتا تھا کہ جب غارت گری کا موقع ہو تو وہ خبر لے۔ چوکیدار کا کام ہے، آپ فرماتے ہیں کہ چوکیدار کا کام ہے کہ وہ نقب دینے والوں کو پوچھتے ہیں اور دوسرے جرائم والوں کو دیکھ کر اپنے منصبی فرائض عمل میں لاتے ہیں۔ اسی طرح پر آج چونکہ فتن جمع ہو گئے تھے، بہت سارے فتنے اکٹھے ہو گئے تھے، اور اسلام کے قلعے پر ہر قسم کے مخالف ہتھیار باندھ کر حملہ کرنے کو تیار ہو گئے تھے، اس لیے خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ منہاج نبوت قائم کرے۔ یہ مواد اسلام کی مخالفت کے دراصل ایک عرصہ دراز سے پک رہے تھے اور آخر اب پھوٹ نکلے، جیسے ابتداء میں نطفہ ہوتا ہے اور پھر ایک عرصہ مقررہ کے بعد بچہ بن کر نکلتا ہے، اسی طرح پر اسلام کی مخالفت کے بچے کا خروج ہو چکا ہے، اور اب وہ بالغ ہو کر پورے جوش اور قوت میں ہے۔ اور یہی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ دنیا دار لوگ بھی اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کے مقاصد جو رافعی طاقت حاصل کرنا ہے، سیاسی طاقت حاصل کرنا ہے، لیکن اسلام کو بدنام کر کے وہ طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں اسلامی ممالک میں۔ اسلامی ممالک کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے بھی، یعنی کہ گویا مذہبی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی ہر طرح سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آج کل۔ آپ فرماتے ہیں کہ پورے جوش اور قوت میں آج کل ہو چکی ہے یہ مخالفت۔ آپ فرمایا اس لیے اس کو تباہ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے آسمان سے ایک حربہ نازل کیا، اور اس مکروہ شرک کو جو اندرونی اور بیرونی طور پر پیدا ہو گیا تھا دور کرنے کے لیے، اور پھر خدا تعالیٰ کی توحید اور جلال کو قائم کرنے کے واسطے اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ اندرونی طور پر بھی مسلمانوں میں قبروں میں کی پوجا کر کے ایک شرک پیدا ہو چکا ہے، بیرونی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے سے لوگ انکاری ہو چکے ہیں، اور شرک ویسے بھی بڑھ رہا ہے، دنیا داری کے شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس ہر طرح کے شرک کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے، اور میں بڑے دعوے اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ بے شک یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو قائم کیا ہے، جیسا کہ اس نے اپنی تائیدوں اور نصرتوں سے جو اس سلسلے کے لیے اس نے ظاہر کی ہیں دکھا دیا ہے۔ پھر آپ نے مزید وضاحت فرمائی اس بات کی، اور یہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شریعت لانے والے اور ایک جو صاحب شریعت کے کام کو جاری رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آنے والے لوگوں
کہ دو طبقے ہوتے ہیں، ایک وہ جو صاحب شریعت ہوتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور ایک وہ جو احیاء شریعت کے لیے آتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل شریعت لے کر آئے جو نبوت کے خاتم تھے، اس لیے اس زمانے کی استعدادوں اور قابلیتوں نے ختم نبوت کر دیا تھا۔ پس حضور علیہ السلام کے بعد ہم کسی دوسری شریعت کے آنے کے قائل ہرگز نہیں۔ ہاں، جیسے ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ موسیٰ تھے، اسی طرح اس آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کا خاتم جو خاتم الخلفاء یعنی مسیح موعود ہے، ضروری تھا کہ مسیح علیہ السلام کی طرح آتا۔ پس میں وہی خاتم الخلفاء اور مسیح موعود ہوں، جیسے مسیح کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے بلکہ شریعت موسوی کے احیاء کے لیے آئے تھے۔ میں کوئی جدید شریعت لے کر نہیں آیا، اور میرا دل ہرگز نہیں مان سکتا کہ قرآن شریف کے بعد کوئی اور شریعت آ سکتی ہے، کیونکہ وہ کامل شریعت اور خاتم الکتب ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے مجھے شریعت محمدی کے احیاء کے لیے اس صدی میں خاتم الخلفاء کے نام سے مبعوث فرمایا ہے۔ میرے الہامات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہوتے ہیں اور جو ہمیشہ لاکھوں انسانوں میں شائع کیے جاتے ہیں اور چھاپے جاتے ہیں اور ضائع نہیں کیے جاتے، وہ ضائع نہ ہوں گے اور وہ قائم رہیں گے۔ پھر آپ نے پرزور الفاظ میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے جو کچھ پایا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیض ہے۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرے دل میں اصلی اور حقیقی جوش یہی ہے کہ تمام محامد اور مناقب اور تمام صفات جمیلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کروں۔ میری تمام تر خوشی اسی میں ہے، اور میری بعثت کی اصل غرض یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دنیا میں قائم ہو۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ میری نسبت جس قدر تعریفی کلمات اور تمجیدی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، یہ بھی در حقیقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف راجع ہیں، یعنی اسی طرف منسوب ہو رہی ہیں، آپ کی مرہون منت ہیں، آپ کے فیض سے ہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں آپ کا ہی غلام ہوں اور آپ ہی کی مشکات نبوت سے نور حاصل کرنے والا ہوں، اور مستقل طور پر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی سبب سے میرا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میں مستقل طور پر بلا استفاضہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مامور ہوں اور خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہوں، تو وہ مردود اور مخذول ہے۔ خدا تعالیٰ کی ابدی مہر لگ چکی ہے اس بات پر کہ کوئی شخص وصول اللہ کے دروازے سے آ نہیں سکتا بجوز اتباع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ملنے کے لیے ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بس یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اور قرآن کریم خاتم الکتب ہے، اور آپ کوئی نئی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے، اور نہ اب کوئی نئی شریعت آ سکتی ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و عرفہ مقام کا ہی یہ تقاضا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے اور آپ کی غلامی میں آنے کی وجہ سے آنے والے مسیح موعود اور مہدی موعود کو نبی کے مقام سے نوازا، اور کسی اور کو نبی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا کہ اسے شرعی نبی کی غلامی کی وجہ سے، کسی نبی کی غلامی کی وجہ سے مامور ہونے کا درجہ ملا۔ بس یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہم اس ایمان پر قائم ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور قرآن کریم خاتم الکتب ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے غلام صادق ہیں اور وہی مسیح موعود اور خاتم الخلفاء ہیں جن کے آنے کی خبر ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور اسے اپنا سلام پہنچانے کا ارشاد فرمایا تھا۔ جو احمدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام اس سے اوپر سمجھتا ہے وہ یقیناً مسلمان نہیں ہے۔ دوسرے مسلمان علماء اور حکومتیں اس بات کو لے کر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ختم نبوت یقین نہیں رکھتے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، بے شک ہم پر ہر قسم کے فتوے لگائیں اور احمدیوں کو تکلیفیں پہنچانے اور قتل کرنے کے لیے عامت المسلمین کو ابھاریں، لیکن ہمارے ایمان کو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی متزلزل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے وہ پایا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے تھے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے اسلوب اسی مسیح موعود اور مہدی موعود سے سیکھے، جن کی جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے یہ نام نہاد علماء ہمیں کافر کہتے اور دائرہ اسلام سے باہر نکالتے ہیں۔ آج مخالفین احمدیت کی ان باتوں کی وجہ سے اور دشمنیوں کی وجہ سے ہر احمدی پر پہلے سے بڑھ کر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایمانی اور عملی حالت میں ایک ایسی تبدیلی لائے جو خدا تعالیٰ کو ہم سے نزدیک تر کر دے۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زمینی مخالفتیں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اگر عرش کے خدا سے ہمارا پختہ تعلق ہے۔ یقیناً بس ہمیں عرش کے خدا سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یقیناً وہ دن آنے والے ہیں جب تمام مخالفتیں ہوا ہو جائیں گی، جب مخالفین اوندھے منہ گرائے جائیں گے، جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے ہوئے خدا تعالیٰ کے وعدے، تمام وعدے پورے ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا ہمیں اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہماری ایمانی اور عملی حالتوں کے کیا معیار دیکھنا چاہتے ہیں، اس بارے میں آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو، جو میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو، خدا ہمیں اور تمہیں ان باتوں کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ آج تم تھوڑے ہو اور تحقیر کی نظر سے دیکھے گئے ہو اور ایک ابتلاء کا وقت تم پر ہے، اسی سنت اللہ کے موافق جو قدیم سے جاری ہے۔ ہر ایک طرف سے کوشش ہوگی کہ تم ٹھوکر کھاؤ اور تم ہر طرح سے ستائے جاؤ گے اور طرح طرح کی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی، اور ہر یک جو تمہیں زبان یا ہاتھ سے دکھ دے گا وہ خیال کرے گا کہ اسلام کی حمایت کر رہا ہے، اور کچھ آسمانی ابتلاء بھی تم پر آئیں گے تا تم ہر طرح سے آزمائے جاؤ۔ سو تم اس وقت سن رکھو کہ تمہارے فتح مند اور غالب ہو جانے کی راہ نہیں کہ تم اپنے خشک منطق سے کام لو یا تمسخر کے مقابل پر تمسخر کرو یا گالی کے مقابل پر گالی دو، کیونکہ اگر تم نے بھی یہی راہیں اختیار کیں تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور تم میں صرف باتیں ہی باتیں ہوں گی جن سے خدا تعالیٰ نفرت کرتا ہے اور کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سو تم ایسا نہ کرو کہ اپنے پر دو لعنتیں جمع کر لو، ایک خلقت کی اور دوسری خدا کی بھی۔ آپ نے فرمایا یقیناً یاد رکھو کہ لوگوں کی لعنت اگر خدا تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ نہ ہو کچھ بھی چیز نہیں۔ اگر خدا ہمیں نابود نہ کرنا چاہے تو ہم کسی سے نابود نہیں ہو سکتے، لیکن اگر وہی ہمارا دشمن ہو جائے تو کوئی ہمیں پناہ نہیں دے سکتا۔ آپ فرماتے ہیں ہم کیوں کر خدا تعالیٰ کو راضی کریں اور کیوں کر وہ ہمارے ساتھ ہو۔ اس کا اس نے مجھے بار بار یہی جواب دیا کہ تقوی سے، پس تقوی پیدا کرنا ہمیں ضروری ہے اور تقوی میں بڑھنا ہم پہ ضروری ہے، اور تقوی یہی ہے کہ ہر نیکی میں ہم آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ فرماتے ہیں سو اے میرے پیارے بھائیوں، کوشش کرو تا متقی بن جاؤ۔ بغیر عمل کے سب باتیں ہیچ ہیں،
اور بغیر اخلاص کے کوئی عمل مقبول نہیں۔ سو تقویٰ یہی ہے کہ ان تمام نقصانوں سے بچ کر خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاؤ اور پرہیزگاری کی باریک راہوں کی رعایت رکھو۔ سب سے اول اپنے دلوں میں انکسار اور صفائی اور اخلاص پیدا کرو۔ سب سے اول اپنے دلوں میں انکسار اور صفائی اور اخلاص پیدا کرو اور سچ مچ دلوں کے حلیم اور سلیم اور غریب بن جاؤ۔ نرمی پیدا کرو دلوں میں کہ ہر یک خیر اور شر کا بیج پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تیرا دل شر سے خالی ہے تو تیری زبان بھی شر سے خالی ہوگی، اور ایسا ہی تیری آنکھ اور تیرے سارے اعضاء۔ ہر یک نور یا اندھیرا پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمام بدن پر محیط ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سو اپنے دلوں کو ہر دم ٹٹولتے رہو، اور جیسے پان کھانے والا اپنے پانوں کو پھیرتا رہتا ہے اور ردی ٹکڑے کو کاٹتا ہے اور باہر پھینکتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے دلوں کے مخفی خیالات اور مخفی عادات اور مخفی جذبات اور مخفی ملکات کو اپنی نظر کے سامنے پھیرتے رہو، اور جس خیال یا عادت یا ملکہ کو ردی پاؤ اس کو کاٹ کر باہر پھینکو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سارے دل کو ناپاک کر دے اور پھر تم کاٹے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں پھر بعد اس کے کوشش کرو اور خدا تعالیٰ سے قوت اور ہمت مانگو کہ تمہارے دلوں کے پاک ارادے اور پاک خیالات اور پاک جذبات اور پاک خواہشیں تمہارے اعضاء اور تمہارے تمام قوا کے ذریعے سے ظہور پذیر اور تکمیل پذیر ہوں، یعنی عملی طور پر بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے پھر، تا تمہاری نیکیاں کمال تک پہنچیں، کیونکہ جو بات دل سے نکلے اور دل تک ہی محدود رہے وہ تمہیں کسی مرتبے تک نہیں پہنچا سکتی۔ اب فرمایا خدا تعالیٰ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس کے جلال کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، اور یاد رکھو کہ قرآن کریم میں 500 کے قریب حکم ہیں، اور اس نے تمہارے ہر ایک عضو اور ہر یک قوت اور ہر یک وضع اور ہر یک حالت اور ہر ایک عمر اور ہر یک مرتبہ فہم اور مرتبہ فہم اور مرتبہ فطرت اور مرتبہ سلوک اور مرتبہ انفراد اور اجتماع کے لحاظ سے ایک نورانی دعوت تمہاری کی ہے۔ بس عقل کے مطابق بھی، فطرت کے مطابق بھی، اور جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اس کے مطابق بھی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ایک دعوت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہر احمدی کو۔ اور اس کے لیے جہاں علم حاصل کرنا ہے، جہاں ایمان کی ترقی کرنی ہے، وہاں عملی طور پر بھی اس کا اظہار کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سو تم اس دعوت کو شکر کے ساتھ قبول کرو، اور جس قدر کھانے تمہارے لیے تیار کیے گئے ہیں وہ سارے کھاؤ اور سب سے فائدہ حاصل کرو۔ جو شخص ان سب حکموں میں سے ایک کو بھی ٹالتا ہے، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ عدالت کے دن مواخذے کے لائق ہوگا۔ اگر نجات چاہتے ہو تو دین الجائز اختیار کرو، اور مسکینی سے قرآن کریم کا جوا اپنی گردن پر اٹھاؤ کہ شریر ہلاک ہوگا اور سرکش جہنم میں گرایا جائے گا، پر جو غریبی سے گردن چکاتا ہے وہ موت سے بچ جائے گا۔ دنیا کی خوشحالی کی شرطوں سے خدا تعالیٰ کی عبادت مت کرو۔ دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خواہشات کو پورا کرنے کی شرطیں اپنی عبادت میں نہ لگاؤ، کہ یہ عبادت نہیں ہے۔ اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ ایسے خیال کے لیے گڑھا درپیش ہے اگر تم دنیاوی شرطیں لگاؤ گے تو، بلکہ تم اس لیے اس کی پرستش کرو کہ پرستش ایک حق خالق کا تم پر ہے، چاہے یہ پرستش ہی تمہاری زندگی ہو جاوے اور تمہاری نیکیوں کی فقط یہی غرض ہو کہ وہ محبوب حقیقی اور محسن حقیقی راضی ہو جاوے، کیونکہ جو اس سے کم تر خیال ہے وہ ٹھوکر کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر روز ہمارا ہر قدم نیکیوں میں بڑھنے والا قدم ہو۔ پاکستان کے احمدیوں کو بھی خاص طور پر دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور دعاؤں اور اپنی حالتوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے
ان کو زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں سب سے زیادہ سختیاں احمدیوں پر روا رکھی جا رہی ہیں، اور ہر روز ایک نیا قانون ان کے لیے پاس کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب احمدیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دشمن کا ہر منصوبہ ناکام و نامراد ہو۔ جلسے کے بعد تمام شاملین جو قادیان سے میں موجود ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ انہیں خیر و عافیت سے اپنے گھروں میں لے کر جائے، اور جلسے کے دنوں کی برکات کو ہمیشہ اپنے زندگیوں کا حصہ بنانے والے ہوں۔ اس کے بعد ہم دعا کریں گے، لیکن دعا سے پہلے میں وہاں کی حاضری کی رپورٹ بھی دے دوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت قادیان کے جلسے میں بھی 44 ممالک کی نمائندگی ہے، اور 20,000 سے 48 کی حاضری ہے، جو گزشتہ سال سے تقریباً 6,000 زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب شاملین کا حافظ و ناصر ہو۔ اور یہاں کی جو حاضری ہے وہ بھی 5,300 ہے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ غلام احمد کی خلفائے احمدیت، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جلسہ سالانہ قادیان، قادیان دارالامان، شہدائے احمدیت، جماعت احمدیہ عالمگیر، MTA، نعرہ تکبیر۔ مبارک سبحان میرانی، یہ روز کر مبارک سبحان میرانی، کیوں کر ہو شکر تیرا، تیرا ہے جو ہے میرا، تو نے ہر ایک کرم سے گھر بھر دیا ہے میرا، جب تیرا نور آیا
جاتا رہا اندھیرا یہ روز کر مبارک سبحان میرانی یہ روز کر مبارک سبحان میرانی احباب سارے آئے تو نے یہ دن دکھائے تیرے کرم نے پیارے یہ مہربان بلائے مہمان جو کر کے الفت آئے بسد محبت دل کو ہوئی ہے فرحت اور جا تو میری راحت پر دل کو پہنچے غم جب یاد آئے وقت رخصت یہ روز کر مبارک سبحان میرانی 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 سبحان میرانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے مہر و ماہ نے توڑ دیا آدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم 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 فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالظمآن یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالظمآن یا بحر فضل المنعم المنان یا بحر فضل المنعم المنان تہوی الیک الزمر بالکیزان یا شمس ملک الحسن والاحسان نور
برتا وجه البر والعمران یا بدرنا یا آیت الرحمن یا بدرنا یا آیت الرحمن عهد الهداة واشجاع الشجعان جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالزمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمیل زبان میں ترانہ پیش ہے. இஸ்லாத்தின் வெற்றி நம் கையிலே இறைவனும் நம் பக்கமே. இமாம்கள் கண்ட கனவாகுமே இது என்றும் நிறைவேறுமே. இருளில் வாழ்கின்றோரே இறை ஒளி காண வாருங்களே. இருளில் வாழ்கின்றோரே இறை ஒளி காண வாருங்களே. வானத்தில் ஈசா வாழ்கின்றார் என்ற வார்த்தையில் உண்மையில்லை. வருகின்ற ஈசா வந்து விட்டார் இதில் பொருளுண்டு பொய்யில்லையே. ஏமாற்றும் காலம் இல்லை இனிதான் எதிர்போர்க்கும் இடமும் இல்லை. ஏமாற்றும் காலம் இல்லை இனிதான் எதிர்போர்க்கும் இடமும் இல்லை. இருளில் வாழ்கின்றோரே இறை ஒளி காண வாருங்களே. இருளில் வாழ்கின்றோரே இறை ஒளி காண வாருங்களே. கலியுக கல்கியும் தோன்றிவிட்டார் எதிர்பார்ப்பதில் பயனில்லையே. மைத்திரி புத்தனும் பிறந்து விட்டார் இதை மறுப்பதில் பொருளில்லையே. மெஸ்ஸாயா தோன்றிவிட்டார் மஹதி மசீஹும் தோன்றிவிட்டார். மெஸ்ஸாயா தோன்றிவிட்டார் மஹதி மசீஹும் தோன்றிவிட்டார். இருளில் வாழ்கின்றோரே இறை ஒளி காண வாருங்களே. இருளில் வாழ்கின்றோரே இறை ஒளி காண வாருங்களே. இஸ்லாத்தின் வெற்றி நம் கையிலே இறைவனும் நம் பக்கமே. Sui peşvaç soni yendis tinur sori tasnav chum Muhammad bas dil barayu hai chum sariç pak mursal اکرت چبیاک بہتر ون گوز مولا حسنی خیر الورا یحیچم سچلا مکان یارا سچ میون دل قرارا اسہا چھپان بچمت اد رہنما یحیچم از بادشاہ چدینک سچ تاج مرسلن ہن سو امین سویچ طیب تمسن سنا یحیچم تت نور سی فدا چس تس سند بچس سپد مت
سچ سویب چیز کیا چس بس فاصلہ یو ہے چم تسناب چم محمد بس دل برائے ہے چم تسناب چم محمد بس دل برائے ہے چم خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحماں ہے سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستاں ہے خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحماں ہے سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستاں ہے خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحماں ہے سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستاں ہے خلافت تمکنت اور وحدت امت کی ضامن ہے خلافت تمکنت اور وحدت امت کی ضامن ہے سکینت استقامت عزم اور ہمت کی ضامن ہے خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحماں ہے سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستاں ہے مبارک وہ جو پیوستہ خلافت کے شجر سے ہے مبارک وہ جو پیوستہ خلافت کے شجر سے ہے کہ وہ محفوظ ہر خوف و خطر ہر فتنہ گر سے ہے خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحماں ہے سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستاں ہے اہلا وسہلا ومرحبا اہلا وسہلا ومرحبا یا امیر المومنین اہلا وسہلا ومرحبا സ്വാഗതം സ്വാഗതം വന്യ ഹുസൂറിനായി അർപ്പിച്ചിടുന്ന അഭിവാദനങ്ങൾ സ്വാഗതം ധന്യരാം ഞങ്ങൾ തൻ ജന്മഗേഹത്തിലെ അങ്ങേക്കൊരായിരം പൂച്ചെണ്ടുകൾ അങ്ങേക്കൊരായിരം പൂച്ചെണ്ടുകൾ അഹ്ലം വസഹ്ലം വമർഹബാ അഹ്ലം വസഹ്ലം വമർഹബാ യാ അമീറൽ മുഅ്മിനീൻ അഹ്ലം വസഹ്ലം വമർഹബാ അങ്ങ് തൻ കർമ്മപദത്തിലൊരായിരം നേട്ടത്തിൻ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞിടട്ടെ ആയുരാരോഗ്യവും നേരുന്നിതങ്ങ് തൻ ജീവിത പാതയിൽ ഈ വിനീതർ ജീവിത പാതയിൽ ഈ വിനീതർ അഹ്ലം വസഹ്ലം വമർഹബാ അഹ്ലം വസഹ്ലം വമർഹബാ യാ അമീറൽ മുഅ്മിനീൻ അഹ്ലം വസഹ്ലം വമർഹബാ
वही
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. یہ نماز کا کب نماز کتنے بجے ہو جاتی ہے؟ 12:30 پڑھ لیں گے. جا کے پہنچ کے وضو کرنا ہوگا. 12:30 پڑھ لیں گے. نعرہ لگانے والے کی آواز زیادہ اونچی ہے، جواب دینے والے کوئی نہیں. السلام علیکم. نماز اور عصر انشاءاللہ 12:30 بجے ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.